السلام علیکم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو نیو ولاگ فرام ازبکستان خیوا سٹی۔ یہ جو پرانی گلیاں ہیں یہاں سے گزرنے کی ایک بہت ہی الگ قسم کی فیلنگ ہے کہ یہ کئی سو سال پہلے یہاں پہ لوگ رہتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، کیسے گزر بسر ان کا ہوگا، اور یہ جو اتنی دلکش عمارتیں بنی ہوئی ہیں یہاں کون لوگ رہتے ہوں گے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ایک بہت ہی مزے کی فیلنگ ہے۔ آج میں آپ کو سٹوری سناؤں گا پہلوان پیر کی۔ پہلوان محمود مشہور ایرانی شاعر اور پہلوان تھے جن کی پیدائش 1247 میں اور وفات 1326 میں ہوئی۔ 1810 میں کنگرات کے عظیم شاہی خاندان کے محمد رحیم نے ان کا مزار بنوایا۔ انہوں نے جب ان کی شاعری پڑھی تو وہ ان سے بہت انسپائر ہوئے، اور جب ہسٹری میں ان کی نظر دوڑائی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک عظیم شاعر اور بہت بڑے چیمپئن پہلوان تھے۔ وہ ان کی اس شاعری سے اور دلیری سے اتنے زیادہ امپریس ہوئے کہ انہوں نے ان کا مقبرہ بنانے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے ایک عظیم الشان مقبرہ ان کا بنوایا، اور اس کے بعد انہوں نے وصیت کی کہ میری وفات کے بعد ہی مجھے ان کے پہلو میں دفن کیا جائے، اور آج ان کی قبر ان کے پہلو میں ہے۔ پہلوان محمود کو پہلوان کا لقب خوارزم اسٹیٹ کی طرف سے دیا گیا کیونکہ یہ اپنے لائف میں کبھی بھی نہیں ہارے، اس لیے ان کو یہ خاص لقب دیا گیا۔ اور ان کی یہ عادت تھی کہ مقابلے سے پہلے جس شہر میں بھی جاتے وہاں پہ سب سے پہلے ولی اللہ کے تمام مزارات پر حاضری دیتے۔ آج میں آپ کو ان کا ایک مشہور واقعہ سناتا ہوں۔ پہلوان محمود کا مقابلہ انڈیا کے مشہور پہلوان سے تھا، اور وہ حسب عادت وہاں کے ولی اللہ کے مزار پہ پہنچے۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت رو رو کے دعائیں کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ آج میرے بیٹے کا مقابلہ ہے پہلوان محمود سے، میرا بیٹا جیت جائے نہیں تو بادشاہ میرے بیٹے کو مار دے گا۔ جب پہلوان محمود نے اس کی فریاد سنی تو اسے کہا تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ تمہارا بیٹا آج مقابلہ جیت جائے گا۔ اور جب مقابلہ شروع ہوا تو وہ عورت دیکھ کے دنگ رہ گئی کہ جس پہلوان محمود نے اس کو کہا تھا کہ انشاءاللہ تمہارا بیٹا جیتے گا وہی اس کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ اور پھر جب مقابلے کا آغاز ہوا تو پورے تماشائی دنگ رہ گئے کہ وہ محمود پہلوان جو زندگی میں کبھی ہارا نہیں تھا، آج اس نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار مان لی۔ پہلوان محمود نے اپنا ہاتھ 2 دفعہ زمین پر مارا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جس سے میرا مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ مجھ سے بڑا پہلوان ہے اور میں اس سے ہار مانتا ہوں۔ مقابلہ ختم ہوا، انعامات تقسیم ہو گئے، لیکن یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ پہلوان محمود ایک چھوٹے سے پہلوان سے ہار مان گیا۔ اس واقعے کی گونج بادشاہ کے دربار تک پہنچی، اور بادشاہ نے پہلوان محمود کو اپنے دربار میں بلا کے پوچھا کہ تم نے کس وجہ سے ہار مانی ہے۔ اور پھر پہلوان محمود نے وہ سارا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ تمہاری رحم دلی دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو تم مجھ سے، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ تو اس پر پہلوان محمود نے کہا کہ خوارزم اسٹیٹ کے 3000 غلام یہاں پر قید ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ ان کو آزاد کر دیں۔ سبحان اللہ، مانگا بھی تو اپنوں کے لیے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ تو اس پر بادشاہ نے کہا کہ 3000 غلام تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں تمہارے لیے 300 غلام آزاد کر سکتا ہوں۔ لیکن پہلوان محمود بضد تھے کہ وہ تمام کے تمام غلام یہاں سے آزاد کرا کے لے جائیں۔ پھر پہلوان محمود نے ایک تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ عشاء سے لے کر فجر تک میں زمین پر ایک گڑھا کھودوں گا، اور جتنے غلام اس گڑھے میں آ گئے وہ تمام کے تمام آپ کو آزاد کرنے ہوں گے۔ اور اس بات پر بادشاہ راضی ہو گیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ ایک گڑھے میں 200-300 سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے، اور صبح کے ٹائم بادشاہ اور اس کی تمام کابینہ دنگ رہ گیا جب انہوں نے دیکھا کہ اس گڑھے میں 3000 غلام سما گئے، اور پھر انہیں ان سب کو آزاد کرنا پڑا۔
750 سال پرانے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ تاریخ میں کئی لوگ آئے اور گئے، لیکن انہی کا ذکر ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ تو ہمیں بھی دوسروں کے کام آنا چاہیے، اور جو لوگ مشکل میں ہو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔